بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، مصر کی تاریخ کا ایک ایسا بدترین انسان جو فرعون جیسا جابر اور ظالم اور بدبخت انسان تھا۔ اسی بدبخت انسان کی وجہ سے فرعون اللہ تعالیٰ کے وحدانیت پر ایمان نہ لا سکا اور فرعون مشرک ہو کر ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا۔ زیادہ تر لوگ تو یہ جانتے ہیں کہ فرعون مصر کی تاریخ کا سب سے بدترین انسان تھا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ فرعون کے خدائی کا دعویٰ کرنا، مسلمانوں کا قتل عام کرنے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لانے اور فرعون کو کافر اور مشرک اور جہنمی بنانے میں سب سے بڑا کردار اس انسان کا تھا جس کا آج ہم ذکر کرنے والے ہیں۔ اسی انسان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی حامان کے نام سے کیا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون کا سب سے خاص دوست اور فرعون کا سب سے خاص وزیر حامان کون تھا، فرعون اور حامان کی ملاقات کیسے ہوئی اور حامان نے فرعون کے ہاتھوں بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر کیسے ظلم و ستم کروائے، اور بالآخر حامان فرعون کو کیسے لے ڈوبا اور کیسے فرعون اس کی وجہ سے کافر و مشرک ہو کر ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے 6 مقامات پر فرعون کے وزیر حامان کا ذکر فرمایا ہے۔ حامان کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ حامان مصر کے وزیر کا ایک لقب ہوا کرتا تھا۔ جو کوئی بھی بادشاہ مصر کا وزیر مقرر ہوتا اس کو حامان کہا جاتا تھا، جیسا کہ مصر کے تمام بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، اسی طرح انہی بادشاہوں کے وزیروں کو حامان کہا جاتا تھا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حامان اس مخصوص شخص کا نام ہے جو فرعون موسیٰ کا وزیر تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، حامان مصر میں رہنے والا ایک عام باشندہ تھا۔ فرعون اور حامان کی پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب فرعون مزدوری کی تلاش میں مصر کی طرف نکلا، تو ایک مقام پر فرعون اور حامان کی ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات دیکھتے ہی دیکھتے دوستی میں بدل گئی، اور اس طرح یہ دونوں بدبخت ایک دوسرے کے پکے دوست بن گئے۔ اس کے بعد فرعون بادشاہ مصر کے دربار میں گیا اور وہاں پر جا کر فرعون نے مصر کے تمام قبرستان کی دروغی لے لی۔ دروغی لیتے ہی فرعون پر قسمت مہربان ہوئی اور فرعون مصر کا وزیر بن گیا۔ فرعون کا وزیر بننے کے بعد ایک بار پھر قسمت اس پر مہربان ہوئی اور یہ مصر کا بادشاہ بن گیا۔ اس طرح جب فرعون مصر کا بادشاہ بن گیا تو اس بدبخت نے اپنے دوست حامان کو بھی اپنے پاس بلا لیا اور اسے اپنا سب سے خاص وزیر مقرر کر دیا، اور پھر یہاں سے اس دونوں کی بدبختی کا سفر شروع ہوا۔ پیارے دوستو، فرعون کے ظلم و ستم اور ہر گناہ کے پیچھے سب سے بڑا کردار حامان کا ہوا کرتا تھا۔ مصر کی تاریخ میں جتنے بھی مظالم ہوئے اور جتنے لوگوں کا قتل عام کیا گیا اور جتنے لوگوں کو بت پرستی کے اندر مبتلا کر دیا گیا اور جتنے لوگوں کو فرعون کو خدا نہ ماننے کی وجہ سے قتل کیا گیا، یہ تمام مظالم حامان کی مشاورت اور حامان کے حکم پر کیے گئے۔ بظاہر تو مصر کا بادشاہ فرعون تھا، لیکن فرعون جو کوئی بھی کام کرتا وہ اپنے دوست حامان کی مشاورت کے بغیر نہیں کرتا، بلکہ مصر میں ہونے والی ہر برائی کے پیچھے حامان کی شیطانیت چھپی ہوتی تھی۔ حامان فرعون کو جو کوئی بھی مشورہ دیتا، فرعون وہی کام کرتا۔ اسی وجہ سے تاریخ کے اندر حامان کو فرعون سے بھی بڑا جابر اور ظالم اور بدترین انسان قرار دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، فرعون جب مصر کا بادشاہ بنا تو فرعون نے حامان سے کہا کہ میں مصر کے اندر خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ مصر کے تمام لوگ مجھے اپنا خدا مانیں اور میری پوجا کریں اور میرے سامنے سجدہ کیا کرے۔ فرعون حامان سے کہنے لگا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ مصر کے تمام لوگ مجھے اپنا خدا ماننے لگے۔ تو اس وقت حامان نے فرعون کو یہ مشورہ دیا
کہ سب سے پہلے مصر کے اندر دین اسلام کی تبلیغ پر پابندی لگائی جائے اور دینی درسگاہوں کو بند کر دیا جائے۔ چنانچہ اس طرح حامان کے کہنے پر مصر کے اندر دینی درسگاہوں کو بند کر دیا گیا اور دین اسلام کی تبلیغ پر پابندی لگا دی گئی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے دین سے دور ہونے لگے اور دین سے دوری کی وجہ سے لوگ جانوروں جیسے جاہل بن گئے۔ اس کے بعد مصر کے لوگوں کو کفر و شرک کے اندر مبتلا کرنے کے لیے حامان نے یہ چال چلی کہ مصر کے ہر گھر میں بتوں کی پوجا شروع کروا دی، اور اس طرح مصر کے ہر گھر میں لوگ کفر و شرک کے اندر مبتلا ہونے لگے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اس کے بعد جب فرعون اور حامان نے دیکھا کہ مصر کے تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بت پرستی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، تو اس وقت حامان نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ اب مصر کے تمام لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے اور ان کے سامنے خدائی کا دعویٰ کیا جائے اور ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے۔ چنانچہ فرعون نے ایسا ہی کیا۔ مصر کے تمام لوگوں کو ایک مقام پر اکٹھا کیا گیا اور فرعون نے ان تمام لوگوں کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور ان کو اپنے سامنے سجدے کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت مصر کا سب سے بڑا قبیلہ قبطیہ وہ فرعون کو اپنا خدا ماننے لگے اور اس کے سامنے سجدہ کرنے لگے۔ چنانچہ فرعون نے مصر کے تمام لوگوں کے سامنے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اس طرح فرعون مصر کا جھوٹا خدا بنا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا تو اس وقت کچھ لوگ ایسے بھی موجود تھے جن کے سینے ابھی بھی ایمان کے نور سے منور تھے اور جو ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے۔ فرعون کو جب ان لوگوں کا پتہ چلا تو فرعون بہت زیادہ غضبناک ہوا۔ چنانچہ اس وقت فرعون نے ان چند مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے اور ان کو اپنا غلام بنا لیا، اور مصر کا سب سے مشکل ترین اور بھاری بھرکم کام بنی اسرائیل کے ان چند مسلمانوں سے لیا جاتا اور ان پر بدترین تشدد کیا جاتا۔ جب فرعون اور حامان کا ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے سے منع فرمایا، لیکن فرعون اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتا رہا اور اپنے کفر اور شرک پر ڈٹا رہا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تشریف لائے اور فرعون سے کہنے لگے، اے فرعون، اگر تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ تو اس کی وجہ سے تیری آخرت تو بہتر ہو ہی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر تجھے 4 طرح کے انعامات عطا فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ وہ 4 نعمتیں کون سی ہے جو تیرا رب مجھے عطا فرمائے گا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے ان نعمتوں کے بارے میں بتاؤ، شاید میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کو یہ بتایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ پہلی نعمت تجھے یہ عطا فرمائے گا کہ تم ہمیشہ تندرست رہو گے اور کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ دوسری نعمت اللہ تعالیٰ تجھے یہ عطا فرمائے گا کہ ابھی تو ایک ملک کا بادشاہ ہے، اور اگر تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ تجھے 2 اور ممالک کی بادشاہت عطا فرمائے گا۔ اس ملک کے بادشاہت تجھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے باوجود ملی ہے، تو سوچ اگر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت کچھ عطا فرمائے گا، اور اگر تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ تجھے دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ساتھ جنت کے اندر بھی جگہ عطا فرمائے گا۔
فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سنی تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سنی تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ پہلے میں اپنی بیوی سے مشورہ کروں گا۔ اس کے بعد فرعون گھر گیا اور اپنی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام سے جا کر کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے فلاں فلاں نعمتوں سے نوازے گا۔ یہ بات سن کر حضرت آسیہ علیہ السلام بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، اے فرعون، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر تو اپنی جان کو قربان کر دے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آ۔ یہ کہتے ہوئے حضرت آسیہ زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی کہ آفتاب تیرا تاج ہوگا۔ بی بی آسیہ فرعون سے کہنے لگی کہ آپ کو کسی سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت تھی ہی نہیں، بلکہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مجلس ہی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آنا چاہیے تھا اور دعوت حق کو قبول کر لینا چاہیے تھا۔ چنانچہ حضرت آسیہ کی یہ بات سن کر فرعون حضرت آسیہ سے کہنے لگا کہ میں ایک بار اپنے وزیر حامان سے بھی مشورہ کرنا چاہوں گا۔ تو حضرت آسیہ فرعون سے کہنے لگی کہ حامان سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اس بات کا اہل نہیں، لیکن چونکہ حامان فرعون کا سب سے قریبی دوست تھا اور سب سے خاص وزیر تھا، لہٰذا فرعون مشورے کرنے کی غرض سے حامان کے پاس گیا اور سارا ماجرا حامان کو بتایا۔ فرعون حامان سے پوچھنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حامان نے جیسے ہی فرعون کی یہ بات سنی تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور زاروں قطار رونے لگا اور اپنے گریبان کو پھاڑنے لگا، اور حامان نے اپنی دستار کو اٹھا کر زمین پر مارا اور شور و غل کرنے لگا اور روتے ہوئے فرعون سے کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی شان میں یہ گستاخی کیسے کی؟ آپ کی شان تو یہ ہے کہ تمام کائنات آپ کی وجہ سے چلتی ہے اور مشرق سے لے کر مغرب تک ہر چیز آپ کی تابع ہے، اور دنیا کے تمام بڑے بڑے بادشاہ آپ کے دربار میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ فرعون کا وزیر حامان فرعون سے کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی توہین کی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، جبکہ پوری دنیا کائنات آپ کو سجدہ کرتی ہے اور آپ پوری دنیا کے رب ہے۔ اس طرح حامان فرعون کو بھڑکانے لگا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مان کر ایک ادنا غلام بننا چاہتے ہیں اور خدا سے انسان بننا چاہتے ہیں، جبکہ یہ آپ کی بہت بڑی توہین ہے۔ اگر آپ نے اسلام قبول ہی کرنا ہے تو اس سے پہلے مجھے مار ڈالیے تاکہ میں اپنی زندگی میں آپ کی یہ توہین اپنے آنکھوں سے نہ دیکھ سکوں۔ چنانچہ اس طرح حامان فرعون کو غرور و تکبر کا جھوٹا لالچ دے کر ورغلانے لگا اور دعوت حق کو قبول کرنے سے منع کرنے لگا۔ چنانچہ فرعون نے جب حامان کی یہ بات سنی تو فرعون غرور و تکبر میں آ گیا اور غرور و تکبر کے اندر آ کر خود کو خدا سمجھنے لگا اور دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پیارے دوستو، اس طرح فرعون حامان کی باتوں میں آ کر دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دیا، اور اس طرح فرعون حامان کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہو کر جہنمی قرار پایا۔ پیارے دوستو، جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا اور فرعون کو سمجھانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لایا اور کئی بار اللہ تعالیٰ کے عذابات کو دیکھنے کے باوجود بھی دعوت حق کو قبول نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون پر اپنا عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرمایا اور فرعون کو غرق کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ وہ قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرعون پر اپنا عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کو لے کر مصر چھوڑ کر جا رہے ہیں
تو فرعون نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے لگا۔ فرعون نے اپنے لشکر کو یہ حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جتنے بھی مسلمان ہیں ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے اور سب کو قتل کر دینا۔ چنانچہ ادھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے کنارے پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم گھبرا گئی کہ آگے دریائے نیل ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ آج ہمیں فرعون سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا مبارک کو دریائے نیل کے کنارے پر مارنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے عصا کو دریائے نیل کے کنارے پر مارا تو دریائے نیل میں سے راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے دریائے نیل کو آسانی کے ساتھ عبور کر لیا۔ ادھر جب فرعون دریائے نیل کے کنارے پر پہنچا تو فرعون بھی اپنے لشکر کو لے کر دریائے نیل کے اندر داخل ہو گیا۔ ادھر جب فرعون دریائے نیل کے کنارے پر پہنچا تو فرعون بھی اپنے لشکر کو لے کر دریائے نیل میں اسی راستے سے داخل ہو گیا۔ جب فرعون کا لشکر دریائے نیل کے بالکل درمیان میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کو مل جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ دریائے نیل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرعون کے لشکر کی طرف بڑھنے لگا۔ فرعون نے جب یہ منظر دیکھا اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی موت کو آتے ہوئے دیکھا تو فرعون بلند آواز سے چلایا اور کہنے لگا، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لاتا ہوں اور میں اس خدا پر ایمان لایا جس خدا پر قوم بنی اسرائیل ایمان لے کر آئے۔ اس طرح جب فرعون غرق ہونے لگا تو وہ دعائیں مانگنے لگا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹھی کو اٹھایا اور فرعون کے منہ میں ڈال دیا تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کو نہ مانگ سکے، اور فرعون اس وقت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا چاہتا تھا، لیکن اس وقت اس کا ایمان لانا قابل قبول نہ تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر نازل ہو چکا تھا اور اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریائے نیل آپس میں مل گیا۔ فرعون اور اس کا پورا لشکر دریائے نیل کے اندر غرق ہو کر ہلاک ہو گیا۔ جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دے اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر دے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔